अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बाकी 3-4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं घर में कुछ मसरूफ़ थी। असल में ना घर की डीप क्लीनिंग हो रही थी, तो 3-4 दिन उसमें लग गए हैं। तो फिर आपको पता है कि ईद का मौका है, 100 काम होते हैं। बच्चों के कपड़े अभी तक 2 बच्चों के सिलाई होके ही नहीं आए, तो ऐसे छोटे छोटे घर के काम बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और घर की सफाइयाँ जितनी भी कर लें, जो हालात हैं आजकल, इतनी रोज़ आंधियाँ आती हैं रोज़, तो रोज़ इतना काम होता है कि ख़त्म ही नहीं होता। तो खैर, आप सब सुनाओ, आप सब कैसे हो, खैर खैरियत से हो। तो ये मैं चिकन पुलाव बना रही थी। तकरीबन ये 7 किलो चावल थे और 4 किलो चिकन था। तो ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि चावल बना के बांटने हैं, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। और कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हिम्मत ही नहीं होती, जो एक्स्ट्रा काम है ना कोई भी करने को दिल नहीं चाहता। तो फिर 2-3 दिन पहले की ये वीडियो है, तो फिर हमने कहा चलो बना के बांट देते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो असल में ये बेबी जब पैदा हुआ था ना, उसकी खुशी में सोचा था कि चावल बना के बांटेंगे। तो बस करते करते 1 माह गुज़र गया है, तो अब टाइम मिला है और अब हमने कहा चलो बना लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे, सब ने बहुत तारीफ़ की थी और बच्चे बांट के आए थे बहुत खुशी खुशी। इसी के साथ ही घर की सफाइयाँ, कंबल वगैरह धोए हैं, चादरें, जितना भी ज़रूरी काम था वो किया है। पौधों की जो पौधे इतने ख़राब हुए थे उन्हें ठीक किया है, मतलब उनकी काट छाँट की है। तो काफ़ी 2-3 दिन से पौधों को पानी भी नहीं लगाया था और इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो वो लगाया है। तो बस इसी काम में मसरूफ़ रहे हैं 3-4 दिन। तो आज मैंने कहा चलो छोटी सी वीडियो डाल देते हैं। तो कल भी तकरीबन 3-4 किलो के करीब एलोवेरा के पत्ते काट कर इससे जेल निकाल कर महफूज की है। तो जिनमें से कुछ आइस क्यूब्स बनाकर, कुछ हेयर ऑयल बनाकर और कुछ वैसे ही फ्रीज़ कर दी है ताकि बच्चों के बालों में इस्तेमाल की जा सके, और कुछ बांट दी थी। तो मुझे एलोवेरा बहुत बहुत पसंद है क्योंकि इसके फ़वाइद इतने हैं कि शुमार करना ही मुमकिन नहीं है। तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि जब नया घर बनाऊंगी तब ढेर सारी एलोवेरा लगाऊंगी। तो 3 साल पहले जब इस घर में शिफ्ट हुई तो सबसे पहले एलोवेरा लगाने का सोचा था। तो ये घर मैंने बहुत बहुत दुआओं से हासिल किया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल वैसा ही है जिसके ख्वाब लड़कियां देखती हैं। तो एलोवेरा लगाना इसे बढ़ते हुए देखना भी मेरे छोटे छोटे ख्वाबों का ही हिस्सा था, लेकिन अफ़सोस कि मुझे नर्सरी से एलोवेरा नहीं मिली। तो मेरे बच्चों ने बताया कि फ़लाँ आंटी के घर में बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो वो आंटी इत्तेफाक से वो मेरे रिश्ते में मेरी मेहमानें ही लगती हैं। तो मैंने झट से अपनी अम्मी जान से दरख्वास्त की कि प्लीज़ मुझे 2-3 पौधे ला दें। तो बज़ाहिर तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अम्मी जी इतनी खुददार हैं कि इनके लिए किसी के घर जाकर कुछ मांगना जुए शेर लाने के मुतरादिफ होता है। तो मुझे याद है कि अम्मी ने जब मुझे 2 पौधे एलोवेरा के ला के दिए थे तो कैसी अजीब सी हालत हो रही थी इनकी। तो आगे कहती हैं, तौबा कितनी शर्म आई है मुझे कहते हुए कि 2 पौधे एलोवेरा के दे दो, मेरी बेटी ने अपने घर में लगाने हैं। तो अम्मी ने फूली हुई सांस के साथ बताया था मुझे इन पर शिद्दत से प्यार आया था। तो मैंने कहा कि अब आप अपने हाथों से ही क्यारी में लगा दें ताकि आपको दुआ देते रहें। तो 3 साल के बाद अम्मी जी के हाथों से लगे हुए ये 2 पौधे इतना फले फूले कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी बड़ी क्यारियाँ पूरी भर गई हैं। हर साल बड़े पौधों के नीचे पैदा होने वाले पौधों को निकाल कर दूसरी जगह पर बो देती हूँ, जो चंद माह में ही बड़े होकर दोबारा से छोटे पौधों का जन्म देने लगते हैं। तो कल भी तकरीबन 3-4 किलो के करीब होंगे जो पौधे मैंने काटे हैं, ताकि बाकी पौधे ज़रा खुलकर सांस ले सकें। और आज दोबारा से छोटे पौधों को निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया है।
تو مجھے یہ پودے بہت عزیز ہیں کیونکہ میری ماں کے ہاتھوں نے لگایا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں ان کی بہت دیکھ بھال کرتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں. تو آج میں سوچ رہی تھی کہ رشتے ناتے بھی تو تعلق بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا. انہیں وقت، توجہ، محبت دی جائے تو بہت پھلتے پھولتے ہیں اور ہمیں اپنی ذات سے نفع پہنچاتے ہیں، خوشی اور سکون بخشتے ہیں. تو کہنا یہ تھا کہ پیارے بہن بھائیوں، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی قدر کیا کریں، انہیں توجہ، محبت کی کھاد اور اخلاص نیت کا پانی لگایا کریں. غلطیاں کوتاہیوں کو کھانٹ چھانٹ کر نکال کر صاف ستھرا رکھا کریں تاکہ وہ پھلیں پھولیں بڑھیں اور آپ کو شاد آباد رکھیں. آج کل حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں نا کہ ہر بندہ نا ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی میں ہی رہتا ہے، چاہے کسی کا قصور ہو یا نہ ہو، دوسرے کو ضرور اس کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے. تو سسرال والے کہتے ہیں کہ بہو کو صبر کرنا چاہیے اور بہو سوچتی ہے کہ آخر ہر بار صبر صرف عورت ہی کیوں کرے. اور سچ کہیں تو آج کل تقریباً ہر گھر کی یہی کہانی ہے. بہو صبح آنکھ کھلتے ہی اپنے لیے نہیں سوچتی، سب سے پہلے بچوں کا خیال، شوہر کا خیال، سسرال کا خیال، گھر کے کام، ناشتے کی فکر، کپڑوں کی فکر. تو کسی بچے کو بخار ہے، کسی کو اسکول بھیجنا ہے، کسی کا دودھ ختم ہو گیا ہے، کسی کا پیمپر بدلنا ہے. عورت پورا دن جسم سے زیادہ دماغی تھکن اٹھاتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں بہو سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت مسکراتی رہے، جواب نہ دے، تھکے نہ، روئے نہ، اور اگر کبھی خاموش ہو جائے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے. آج کل کی لڑکیاں برداشت ہی نہیں کرتی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات بہو صرف تھکی ہوئی ہوتی ہے، بدتمیز نہیں ہوتی. تو پھر دوسری طرف شوہر، وہ بھی اپنی جگہ خاموش جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. صبح سویرے کام پر جانا، سارا دن لوگوں کے رویے برداشت کرنا، اوپر سے مہنگائی، بجلی کے بل، پٹرول، بچوں کی فیسیں، پیمپر، دودھ، دوائیاں، گھر کے خرچے. کئی مرد اپنی پسند کے کپڑے تک نہیں لیتے، کئی سال تک نہیں لیتے تاکہ بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے. تو اپنے بچوں کا پیٹ ہم بھر لیں، اپنے گھر کے لیے سوچ لیں. تو پھر جب شام کو وہ گھر آتا ہے تو بیوی سارا دن کی تھکی ہوئی ہوتی ہے اور شوہر باہر کی دنیا سے ٹوٹا ہوا آتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر رات کو جب دونوں میاں بیوی کا اپنا وقت ہوتا ہے، جب سکون سے باتیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا چاہیے، ہنسنا چاہیے، دل کی باتیں کرنی چاہیے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ یا تو موبائل میں بزی ہو جاتے ہیں یا پھر موبائل ایک طرف رکھتے ہیں اور خاموشی سے سو جاتے ہیں. نہ لڑائی ہوتی ہے، نہ محبت والی باتیں ہوتی ہیں، بس تھکن جیت جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ دونوں کو لگنے لگتا ہے کہ شاید سامنے والا بدل گیا ہے. حالانکہ اکثر لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس زندگی انہیں تھکا دیتی ہے. اور سسرال، وہ بھی اپنے حساب سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ساس کو لگتا ہے کہ بہو پہلے جیسی خوش نہیں ہے، بہو کو لگتا ہے کہ کوئی میری فیلنگز نہیں سمجھتا. شوہر سوچتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں پھر بھی سب ناراض کیوں ہیں. اور اسی غلط فہمی میں گھر کے اندر خاموشیاں بڑھنے لگتی ہیں. حالانکہ کبھی کبھی مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ گھر میں ہر کسی کو تھوڑا سا احساس چاہیے ہوتا ہے. بہو کو 2 لفظ تعریف کے، شوہر کو 2 لمحے سکون کے، ساس کو تھوڑی سی عزت اور بچوں کو محبت. تو اکثر عورتیں سمجھ لیتی ہیں کہ شوہر اب میرا خیال نہیں کر رہا، مجھ سے بات نہیں کر رہا، اس کا موڈ آف ہے، یہ آ کے سو جاتا ہے، موبائل میں بزی رہتا ہے، تو ضرور اس کا کہیں چکر ہوگا، ضرور اس نے کوئی ڈھونڈ لی ہوگی، یہ کسی اور کے چکر میں ہے اس لیے مجھے اگنور کر رہا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ سارا دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے کما کے لاتا ہے. تو جب اس کے گھر کے ایسے رویے ملتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. کچھ مرد خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ لڑائی جھگڑا کر کے اپنا غصہ اتار لیتے ہیں. اور دوسری طرف عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم سارا دن کام کر کر کے تھکی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، سارا دن ساس کے موڈ کو ہینڈل کرتی ہیں، نندوں کی سنتی ہیں، دیور کی سنتی ہیں،
سب کی الگ الگ ہم فرمائشیں پوری کرتی ہیں، تو ہمیں کوئی سراہنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ تو دونوں ہی اپنی طرف نا اپنی جگہ پہ سچے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے پاس بھی پھر جو ایگو ہے نا وہ درمیان میں آ جاتی ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالیں یا ہم پوچھیں ایک دوسرے سے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ بس اپنی طرف سے اندازے لگا کے تو ایک دوسرے سے بازن ہو جاتے ہیں اور رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو گھر لڑائیوں سے کم اور بے قدری سے زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا شوہر خاموش ہے تو ضروری نہیں کہ بے پرواہ ہے، اگر بیوی چڑچڑی ہوگی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بدتمیز ہو، اور اگر ساس سخت لہجے میں بات کر دے تو ضروری نہیں کہ وہ دل کی بری ہو۔ کبھی کبھی ہر انسان صرف تھکا ہوا ہوتا ہے، تو ہر بندے کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہی غلط فہمیاں رشتے خراب کر دیتی ہیں، گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سمجھیں، کم از کم ایک دفعہ ہمیں ایک دوسرے کو پاس بٹھا کے سمجھنا چاہیے، بولنا چاہیے، بتانا چاہیے، شیئر کرنی چاہیے، جو بھی غلط فہمیاں نکال لینی چاہیے، تو اتنے بڑے مسئلے مسائل نہیں بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور سب کو اپنے گھروں کا سکون نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تو باقی کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ادھر ہمارا چکن پلاؤ بھی تیار ہو گیا تھا۔ تو باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔